چونکہ منافقین کا ذکر آیا تو سورہ نساء میں آیت نمبر 61 سے لے کر تقریباً 65 تک منافقین کے کچھ اور ذکر بھی موجود ہے، ضمن وہ بھی سنیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب اور رسول کی طرف آؤ، رسول کی طرف آؤ، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو تم دیکھو گے کہ منافق تم سے منہ موڑ کر پھر جاتے ہیں، وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں نہیں آتے۔ آج بھی منافقین رسول کے روزے پر حاضر نہیں ہوتے، نہیں جائے گا وہ رسول کے روزے پر، کیوں؟ وہ مانتا ہی نہیں ہے دل سے، تو رسول کے روزے پر حاضر نہیں ہوتا۔ بظاہر جا بھی گیا تو باہر سے چکر لگا کے نکل جائے گا، یہ منافقین کی علامت ہے۔ وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے اعراض کرتے ہیں اور منہ موڑتے ہیں۔ منہ موڑنا سمجھتے ہیں کہ کسی کو کہا جائے کہ آؤ چلو رسول اللہ کی بارگاہ میں، وہ کہتے ہیں وہاں کون جائے، معاذ اللہ، ہم تو اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے۔ جو رسول اللہ کا نہ ہوا وہ اللہ کا کیسے ہو سکتا ہے نا؟ وہ قرآن میں ایک آیت ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم، قرآن میں آیت ہے، محبوب ان کو فرما دو کہ تم اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، وہ کہتے ہو ہمیں اللہ سے محبت ہے، تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ رسول اللہ کی پیروی، رسول اللہ کی اتباع، رسول اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی محبت، یہ در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے، اللہ سے محبت ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یحببکم اللہ، تم رسول کی پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تم رسول کی بارگاہ میں آؤ تو صحیح۔ منافقین آج تک اس مسئلے کو سمجھ ہی نہیں سکے، وہ کہتے ہیں بس اللہ، اللہ کافی، رسول اللہ کو سائڈ۔ یہ قرآن کا اصول ہی نہیں ہے، یہ قرآن کا اصول ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ کو اتنی ویلیو، اتنی اہمیت، اور رسول اللہ کو اپنا محبوب بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ حبیب خدا، اللہ نے کس کو بنایا؟ اپنے محبوب کو۔ آخری نبی کس کو بنایا؟ خاتم النبیین، اپنے محبوب کو۔ شفیع المذنبین کس کو بنایا؟ اپنے محبوب کو۔ رحمت للعالمین کس کو بنایا؟ اپنے محبوب کو۔ صحیح ہے۔ سید الانبیاء کس کو بنایا؟ اپنے محبوب کو۔ سید الرسول کس کو بنایا؟ اپنے محبوب کو۔ سب سے پہلے تخلیق کس کی اپنے محبوب کے نور کی۔ آخر میں مبعوث کس کو کیا؟ اپنے رسول کو۔ وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، اسی کے جلوے ہم کہتے ہیں ہر جگہ ہے۔ یہی شان ہے رب نے اپنے محبوب کو عطا کی۔ تو ان چیزوں کو منافقین نہیں سمجھتا، اسی لیے وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے کتراتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا آیت نمبر 61 سورہ نساء کی، آیت نمبر 62 سورہ نساء کی، فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، انہوں نے رسول کی بارگاہ سے منہ موڑا، پھر گئے، جو انہوں نے کرنا تھا وہ کیا۔ کیسی ہوگی جب ان پر کوئی مصیبت آ پڑے گی؟ اللہ کہہ رہا ہے میرے رسول کی بارگاہ سے منہ موڑنے والوں، جب تم پر کوئی مصیبت آ پڑے، بدلہ اس کا جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، جو ان کے اعمال تھے، جو ان کے عقائد و نظریات تھے، جو کچھ انہوں نے کرنا تھا کیا، ثم جاؤکا، محبوب پھر یہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے جب منافقین پھنس جاتے تھے، مشکل میں آ جاتے تھے، پریشانی میں مبتلا ہو جاتے تھے، پھر رسول کی بارگاہ میں آتے تھے، جسے کہتے ہیں نا مرتا کیا نہ کرتا، نہ چاہتے ہوئے بھی رسول کی بارگاہ میں آتے تھے۔ اللہ نے اس چیزوں کو کوٹ کیا ہے کہ ثم جاؤکا، پھر آتے تھے آپ کے پاس، کبھی تو منہ پھیرتے تھے نا، جب مصیبت آتی تھی پھر آتے تھے، یحلفون باللہ، اور پھر حاضر ہو کر اللہ کی قسمیں کھاتے تھے۔ منافقین کی ایک علامت ہے وہ حاضر ہو کر قسمیں کھائے گا، قسم خدا کی یہ ہو گیا تھا، اللہ پاک کی قسم یہ ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، وہ قسمیں کھا کھا کے یقین دلا رہا ہوگا، حقیقت میں جھوٹا ہوتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کثرت سے قسمیں کھانے والا جھوٹا ہے، جو کثرت سے قسمیں کھاتا ہے وہ جھوٹا شخص ہے۔ منافقین کی علامت ہے۔ مومن تو ایک ہی بات کرتا ہے، سیدھی بات کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سیدھی بات کرو۔ تو مومن سیدھی بات کرتا ہے، کل آؤں گا تیرا کام ہو جائے گا، آتا ہے وعدہ پورا کرتا ہے۔ منافقین ٹال مٹول کرے گا، کل دے دوں گا، پرسوں دے دوں گا، آج آ رہا ہوں، کل آ رہا ہوں، ہفتے میں آ رہا ہوں، سمجھ جانا منافق سے آپ کا پالا پڑ چکا ہے۔ یہ صفات ساری منافقین کی ہیں۔ تو ثم جاؤکا، حضور کی بارگاہ میں گرتے پڑتے، پھر آتے تھے، پھر اللہ کی قسمیں کھاتے تھے، اور قسمیں کھا کر کہتے تھے ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہ ہمارا مقصد تو بھلائی اور صرف آپس میں میل جول پیدا کرنا تھا۔ یہ تو جھگڑا فساد پتہ نہیں کیسے ہو گیا۔ ہمارا مقصد تو آپس میں محبت بڑھانا، بھائی چارہ کرنا، میل ملاپ کرنا تھا۔ یہ وہ منافقین کی علامات، وہ باتیں ہیں جو اللہ نے نقل کی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، جگہ جگہ اس کا ذکر کہ کچھ لوگوں میں سے وہ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں اللہ اس کے رسول پر ایمان کا، اطاعت کا، مگر حقیقت میں وہ اندر سے منافقین ہوتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کی تو بات اللہ جانتا ہے، تو تم ان سے چشم پوشی کرو،
اس لیے حضور ان سے اعراض کیا کرتے تھے. حضور جانتے تھے منافقین ہیں. حضور کو اللہ نے حکم دیا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, چشم پوشی کرو ان سے, وَعِظْهُمْ, اور انہیں آپ سمجھاؤ. شاید ان کی, اب دیکھیں اللہ کتنا مہربان ہے. منافقین قسمیں کھا رہے ہیں آ کر جھوٹی, اللہ بھی جانتا ہے, رسول بھی جانتے ہیں. سورہ منافقون جب شروع ہوتی ہے ان ساری باتوں کا اس میں ذکر ہے. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اللہ جانتا ہے یہ منافق جھوٹے ہیں اور یہ منافقین ہیں. یہ سب کا ذکر گزر چکا ہے سورہ منافقون میں, لیکن پھر بھی اللہ فرما رہا ہے محبوب ان سے اعراض کرے, وعظهم, ان کو بس واعظ و نصیحت کرے, انہیں سمجھائے, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. موقع اقبال نے کہا نا, تو یہ اللہ کا حکم ہے, بس آپ سمجھائیں. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا, اور ان کے معاملے میں ان سے رسا اثر کرنے والی بات کہے. قَوْلًا بَلِيغًا, ایسی بات کہے کہ بس یہ سمجھے کہ مانا تو ہمارا فائدہ ہے, نہیں مانا تو ہم گئے. سیدھی بات حضور ان کو فرما دیا کرتے تھے کہ یہ اعمال کیسے ہیں. اسی لیے حضور نے حدیث میں بیان فرمائی کہ یہ قسمیں کھانا یہ منافقین کی علامت ہے, ضرور کوئی جھوٹ بولنا یہ منافقین کی علامت ہے, من غشا فلیس منا, جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. یہ ساری منافقین کی صفات ہیں. اور 4 بڑی منافقین کی علامت جو بڑی بڑی حدیثوں میں, متفق علیہ حدیثوں میں موجود ہے کہ منافق کی پہلی علامت یہ ہے, بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے, امانت رکھی جائے تو خیانت کرے گا, چاہے بات امانت ہو چاہے کوئی چیز امانت ہو, خیانت کرے گا. کوئی جھگڑا ہو جائے تو گالم گلوچ کرے گا, بدتمیزی کرے گا, اور جسے کہتے ہیں وہ ایک فوش لینگویج شروع کر دے گا. یہ منافقین کی 4 علامات حدیثوں میں موجود ہیں. تو آج ذکر تو خیر منافقین کا ہو رہا ہے, منافقین کی صفات ہم جانتے ہیں, مگر یہ صفات اب مسلمانوں میں پیدا ہو چکی ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں, حضور نے فرمایا جس میں یہ 4 علامات ہیں وہ پکا منافق ہے. اب اگر کوئی مسلمان بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے, ایک علامت, وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے, دوسری علامت, امانتوں میں خیانت کرتا ہے, تیسری علامت, گالی گلوچ کرتا ہے جھگڑا میں, الٹی سیدھی بکواس, فوش گوئی, 4 علامت. جس میں یہ 4 علامتیں حضور فرما رہے پکا منافق ہے. اب وہ اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا رہے, کچھ بھی سمجھتا رہے, اپنے آپ کو نیک پارسا سمجھتا رہے کہ وہ تو میں خود سے میں کہا تھا, وہ یہ عمل حجت ہے. کیا ہے عمل؟ حجت ہوتا ہے کہ اس کا عمل کیا ہے, کرتا کیا ہے. اکثر دھوکے دیتا ہے, کہتے ہیں نا کہ لوگوں کے اخلاق کو چیک کرنا ہے تو ان سے معاملات طے کر کے دیکھ لیں, لین دین کر کے دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا بندہ کتنا کھرا ہے کتنا کھوٹا ہے, کتنا سچا ہے کتنا جھوٹا ہے. آپ کو لین دین میں پتہ چل جاتا ہے. کسی سے کوئی چیز لی, پیسے باقی ہیں یا چیز باقی ہے, تو اگر چیز گئی یا پیسہ گیا اور وعدے پہ وعدے ٹال مٹول, تو آپ سمجھ جائیں گے یہ منافقین